ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کبھی کبھی سوچتا ہوں عمران خان کون ہے؟ عدل و انصاف کے میزان ہیں، ریاست مدینہ کے دائی ہیں، اس ملک کے اندر رول آف لا لانے والے ہیں. کون ہیں؟ جب ان کے وزراء کے اور ان کے بیانات سنتا ہوں نواز شریف کے اوپر، جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے اوپر، تو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جب سے زرتاج گل صاحبہ، تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، سورج چڑھ چکا ہے انصاف کا، اور ایک نظر سے پرکھا جا رہا ہے ہر انسان کو، ہر سیاستدان کو، گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو، ایکس جرنیل ہو یا جج ہو. دوسری طرف جب دیکھتا ہوں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جہانگیر ترین آبویسلی اتنا انصاف ہے اس ملک میں کہ جہانگیر ترین اب تک اریسٹ ہو چکے ہیں، جہانگیر ترین کی بیلز منسوخ ہو چکی ہیں. عمران خان کے جو وزیر خوادیات کے وزیر تھے یا دوسرے وزیر تھے جنہوں نے آٹا کا بحران پیدا کیا، مبینہ طور پر قیادت پنجاب کی، یہ سب جیلوں کے پیچھے ہیں. اتنا انصاف ہے یہاں پہ، انصاف کا سورج اتنا عروج پر ہے، تو آبویسلی اب نواز شریف کو بھی انصاف فیس کرنا چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جیسے کریڈیبل جج کو بھی انصاف فیس کرنا چاہیے. فواد چودھری صاحب کی ٹویٹس پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ججز بالا تر نہیں ہے. تفصیلی فیصلہ جو آیا فائزہ کیس کے اوپر، رو رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت، پلے اٹھا اٹھا کے رو رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں کہ ایک جج کس طرح چھوٹ گیا، ایک جج کس طرح بالا تر ہو سکتا ہے انصاف سے. پھر اس بات پہ بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ نواز شریف نے جو رپورٹس بھیجی ہیں وہ فیکٹریوں کے دورے کر رہے ہیں، ان کو جو بیماریاں ہیں وہ عورتوں والی بیماریاں ہیں، وہ ہمیں کس طرح چکر دے کر جو ہے بیوقوف بنا کر جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے اور اب وہاں پہ انجوائے کریں. اب انصاف کے لیے ان کو واپس لے کے آنا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے وفاقی وزراء جو ریٹرک، جو بیانات، جو اعلانات کرتے ہیں، اس تو لگتا ہے کہ دنیا میں کہیں اگر سورج چمکا ہے انصاف کا تو وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر ہی چمکا ہے. لیکن فیکچولی کیا ایسا ہی ہے؟ کیا صرف پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے آپ کی ہے اس کو مرنے مرانے کے لیے انصاف کے ترازو کی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور اس میں بھی انصاف مسنگ ہے، توازن مسنگ ہے، صرف ایک ریونج ہے، ایک غصہ ہے کہ یہ میرے پولیٹیکل مخالف ہیں، ان کو میں نے جینے نہیں دینا، یہ جیو کیوں رہے ہیں، یہ سانس کیوں لے رہے ہیں، ان کو میں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. اور یہ تو مبینہ طور پہ پرائم منسٹر نے کہا بھی کہ ان کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ نون لیگ وغیرہ والوں کو. تو یہ انصاف پاکستان میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اور دوسری خوشخبری آپ کو میں سنا دوں، پرائم منسٹر نے خوشخبری سنائی تھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے. سعودی عرب سے ایڈ ملی تھی، دوست ممالک سے پیسے آ رہے تھے، تو آئی ایم ایف کا سارا پلان پاکستان نے الحمدللہ آئی ایم ایف کے حساب سے پورا کر دیا ہے. قوم کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کے اندر یہ جتنی سبسڈیز عوام کو ریلیف ملی تھی وڈرا کر لی گئی ہیں، ٹیکسز دوبارہ آ گئے ہیں، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ دے دیا گیا آئی ایم ایف کو. اس پہ خوشخبری ہے. اور آج اب آئی ایم ایف بیٹھے گا، واشنگٹن میں اجلاس ہوگا. اللہ سے دعا کریں ہم سب مل کے کہ آئی ایم ایف ہماری یہ قربانی جو اس قوم کے غریب کا گلا کاٹ کے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران یہ قربانی جو عمران خان صاحب نے پیش کی ہے حالات کے پیش نظر، اس کو آئی ایم ایف اللہ کر کے قبول کرے، ہماری قربانی کو قبول کرے. عوام مر رہے ہیں، پس رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ عوام مر بھی رہے ہیں، پس بھی رہے ہیں. حکومت نے جو ریلیف واپس لی ہیں اور مزید ٹیکسز لگا دیے ہیں، اور آئی ایم ایف آج واشنگٹن کے اجلاس کے اندر یہ قربانی بھی قبول نہ کرے اور کہے کہ ہم نے پھر بھی آپ کو وہ 1 لاکھ کی جو بھی ڈالر کی جو ہے وہ آپ کو عرب کی نہیں دینی ڈیل. میرے ساتھ بہت ہی معتبر لوگ موجود ہیں آج کے پروگرام میں. زرتاج گل صاحبہ ہیں، مصدق ملک صاحب ہیں، اظہر جاوید صاحب ہمیں جوائن کریں گے. لنڈن کے حالات بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو کیا عورتوں والی بیماریاں لگی ہیں یا ان کی دوسری شادی کرانی پڑے گی. وفاقی وزراء بھی اس لیول تک آ گئے ہیں، بلو دا بیلٹ اگر اس کو کہتے ہیں تو یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں دوسری شادی کریں گے. جو ڈاکٹر نے بھیجا ہے، ڈاکٹر شاول نے جو بھیجی ہے رپورٹ، اس کے ساتھ دوسری شادی ہوگی تو یہ واپس آئیں گے. وہ بتائیں گے اظہر جاوید صاحب کیا پوزیشن ہے ان کی، نواز شریف صاحب کی. اور میرے ہر دل عزیز علی احمد کرد صاحب موجود ہیں. اور سٹارٹ کروں گا علی احمد کرد صاحب سے. کرد صاحب، انصاف کا سورج طلوع ہے، کس طرح جسٹس فائز عیسیٰ وفاقی حکومت سوال کر رہی ہے ٹویٹس پہ جا کے. ایک جج جو ہے وہ انصاف سے مبرہ ہو سکتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھا نہ جائے، اس سے پوچھا نہ جائے. یا تو پرائم منسٹر سے لے کے پوری کیبنٹ بقول گورنمنٹ کے جواب دہ ہے، وفاقی وزراء جواب دہ ہیں، جہانگیر ترین سے لے کے آگے تک سب لوگ قانون کے جواب دے، ججز کیوں جواب دے نہیں ہے. اور پھر دوسرا سوال کا حصہ نواز شریف صاحب پہ، پہلے ذرا اس پہ آ جائیں. کرد صاحب، کتنی عجیب بات ہے، ایک آدمی کچھ مہینوں کے بعد اس ملک میں عدلیہ کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پہ بیٹھنے والا ہے. دیکھنے میں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو شخص آ کے کچھ مہینوں کے بعد اس اعلیٰ منصب پہ بیٹھے گا تو اس عدالت کو جو کہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق اس کا معیار، اس کی گریڈنگ بہت نیچے ہے، لوگوں کو یہ امید ہے. اور میں بھی بیٹھا ہوں
उन्हीं लोगों के साथ इस उम्मीद में कि काजी फ़ायज़ ईसा जब इस आला मनसब पे बैठेंगे तो इस मुल्क में कम से कम जो लोगों की एक उम्मीद बन गई है, लोगों की एक सोच में एक कुव्वत आ गई है कि नहीं, काजी फ़ायज़ ईसा जब आएंगे तो इस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलेगा। कम से कम ये ज़रूर होगा कि वो चीफ जस्टिस उस मनसब पे बैठने के ये साबित करेगा कि एक आदमी किसी हद तक या बहुत हद तक एक सही मुकाम पे आकर बैठा है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बैठने से ये होता है कि बाहर से आई हुई सारी डिक्टेशन का सिलसिला राब्ता ख़त्म होता है। तो मैं समझता हूँ ये अदलिया जो जस्टिस मुनीर के हवाले से बहुत नज़रिए ज़रूरत के हवाले से बहुत नीचे चली गई है, एकदम इसमें एक बहुत अच्छा उबार आएगा, एक अरूज आएगा और ये एक अपनी ऐसी जगह पे आके बैठेगा कि लोग इसको अदलिया कहते हुए खुशी। लेकिन कुर्सा हुकूमत कह रही है कि ये बड़ा इंसाफ की कैजुअल्टी हुई है जस्टिस फ़ायज़ ईसा को जो रिलीफ दिया गया कोर्ट की तरफ से और उनकी वाइफ को। मैं आ रहा हूँ कामरान साहब, तो मैं यही कहता हूँ कि एक तरफ से ये लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की सोच है जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, मगर दूसरी तरफ एक 2 साल से मुसलसल एक कोशिश हो रही है कि हर तरीके से उनके करैक्टर असैसिनेशन किया जाए, हर तरीके से उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया गया। रेफरेंस की पोजीशन आपने देख ली है, अभी रिव्यू का जो जजमेंट डिटेल जजमेंट है, कहाँ इसमें लिखा है कि जजेस इस मुल्क के आइन और कानून से बालातर है? कहाँ उस जज में उन जज साहिबान ने लिखा है कि जज अगर कोई भी जुर्म करे तो उसकी गिरफ्त नहीं है, और जज अगर कोई भी आइन और कानून के ख़िलाफ़ कोई अमल करे कोई पकड़ नहीं है, और जो बकरी चोरी करे या आम आदमी है उसके ख़िलाफ़ नहीं, कतई ऐसे नहीं है। उस जजमेंट में वाज़ेह तौर पे लिखा है, मगर उस जजमेंट में ये लिखा है कि जिस बोंडे तरीके से, जिस थर्ड क्लास आम लैंग्वेज में जो कहते हैं ना, थर्ड क्लास अंदाज में जो रेफरेंस पेश किया गया, जिस तरह उसके पीछे पड़े हैं कि किसी तरीके से उसको चीफ जस्टिस बनने नहीं दें, वो तरीक़ाकार गलत है। इनकम टैक्स का ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी जुर्रत देखें, उसकी हैसियत देखें कि वो एक चीफ जस्टिस बनने वाले शख्स के ख़िलाफ़ वो सारा मवाद, वो सारा इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल होता है। हम वकील हैं, हमारे पास लोगों के जायदादों के मामलात आते हैं, हमारे पास लोगों के कत्ल के मामलात आते हैं, मगर जो लफ्ज़ वो कह के चला जाता है यहाँ पे सीने में दफन हो जाता है। किसी का बाप उन जो मालूमात को नहीं निकाल सकता, मगर वो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, एक चीफ ऑफिसर, एक वज़ीर आज़म के या हुकूमत के कहने पे एक वज़ीर जाके उससे वो सारी मालूमात ले, वो तरीक़ाकार गलत है। इसीलिए याया अफरीदी साहब का जो सेपरेट जो जजमेंट कैसा है, बहुत ख़तरनाक है। उसमें सीएम के ख़िलाफ़, पीएम के ख़िलाफ़, उसमें अकबर आज़ाद साहब को हैं उसके ख़िलाफ़, उसमें फ़रोग़ नसीम जो लॉ मिनिस्टर है उसके ख़िलाफ़, द लार्जेस्ट जो लॉ मिनिस्टर है, और वो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, उनको they have been put liable for the penal action, उनके ख़िलाफ़ पिनल एक्शन का कहा गया है। तो इस लिहाज से जिस तरीके से उसको करैक्टर एसिनेशन की जा रही है गलत है। जो लोग सोच रहे हैं वो सही है, जो हुकूमत सोच रही है। अच्छा कुर्सा आप कह रहे हैं कि एक तो गवर्नमेंट का तरीकाकार थर्ड रेट था, एक जज को हरास करने का या उनके ऊपर केस डालने का, लेकिन साथ ही सर एक बात ये भी बताइए ना कि जो नवाज शरीफ के मतलब हुकूमत कह रही है कि उनको इंसाफ फेस करना चाहिए, ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं ये कोई कानूनी स्टैंडिंग नहीं रखती, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि उनका दिल टूटा हुआ है या उनका, ये तो खैर गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन सरकारी चैनल पे और एक प्राइवेट चैनल पे चल रही है, लेकिन ये कि उनकी बीवी की डेथ हुई और उसके बाद उनको आइसोलेशन में नहीं जा सकते, तो वो कह रहे हैं कि ये भी तो इंसाफ के म्यार के खिलाफ है ना, इससे तो नवाज शरीफ साहब को भी जेल जाए नहीं। आपके ख्याल में नवाज शरीफ का इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में वापस आकर जेल भुगतना, क्या ये इंसाफ के खिलाफ है, इंसाफ के मुताबिक है? क्या ये बात नून लीग की सही है कि उनकी जान को खतरा है, या ये बात इमरान खान साहब की सही है कि ही हैज टू फेस द जस्टिस? कामरान शाह साहब देखिए, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, मैं मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं, मैं मुस्लिम लीग का ना मेंबर हूँ, ना उसके लिए बात करने का मैं पाबंद हूँ, मगर
اس ملک میں سب سے زیادہ انصاف کے حوالے سے، کیونکہ ایک ثاقب نثار جیسا ایک شخص اس ملک میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا نا کہ اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے جو چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے اتنا معیار نیچے گرا دیا ہے کہ آپ دعا کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا آدمی آئے اور اس کو ایک ابھار ملے، کہ اس کو عروج ملے. تو اس جیسے چیف جسٹس کے کہنے پہ جو حکومت اس کو کہہ رہی تھی، جو حکومت کے پیچھے جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں، طاقتور لوگ، ان کے کہنے پہ انہوں نے نواز شریف کو جو ہے ایک اقامہ کے بنیاد پہ اس کو مطلب ان کو نااہل قرار دے کے وہ کیا. آپ ہی کے پروگرام میں میں بے تحاشا، مگر میں میاں صاحب کے حق میں نہیں بول رہا تھا، میں ثاقب نثار کے غلط فیصلوں کے اوپر بحیثیت ایک لا نوئنگ پرسن کے میں اپنی جو تنقید تھی یا جو اپنی رائے تھے وہ میں دے. اس سے میاں صاحب کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، صحیح ہوا. مگر دیکھیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. عمران خان جانے، نواز شریف جانے، ان معاملوں میں چونکہ آپ نے جو کویسچن پٹ کیا یہ پولیٹیکل کویسچن ہے، میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، لہٰذا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نکور صاحب، جسٹس سرو نہیں ہوگا اگر نواز شریف فیس کریں گے آ کے جیل؟ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے لائر، آپ کو لگتا نہیں کہ نواز شریف کو آنا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے بینگ اے لائر آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف اتنا پامال ہے ادھر، جسٹس اتنا کمپرومائز ہے ادھر کہ نواز شریف ایک شہری پاکستان اس کو انصاف ہی نہیں ملے گا؟ بالائے طاق رکھ کے پولیٹیکل ایفیلیشن بات ہو رہی ہے. تو ہے نا، تو میں نے پہلے کہا ہے کہ اس ملک میں انصاف کہاں ہے؟ جو اس ملک میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تھرائس سلیکٹ پرائم منسٹر کو انصاف نہیں ملتا تو عام آدمی کو کیا ملے گا؟ یہاں لوگ پھرنے والے عام آدمی کو کیا ملے گا؟ اس ملک میں آئین یہ کہتا ہے کہ صرف پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے یا پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ریموو کیا جا سکتا ہے. مگر آپ نے دیکھا چودھری افتخار نے کھڑے گیلانی صاحب کو گھر بھجوا دیا، راجہ پرویز کو بھجوا دیا، اور اب پیچھے پڑے ہیں ایک ریفرنس کے ذریعے. تو یہ طریقہ، جب آپ آئین کو خود نہیں مانتے ہیں تو دوسرے آدمی سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے آئین کو مان لیں؟ آئین مقدس ایک ہے، چند پیجز کا ایک بکلیٹ ہے، مگر اس کو اگر آپ تقدس دیں گے اس میں ایک طاقت پیدا ہوگی. تقدس نہیں دیں گے، وہ بھی کاغذ کا ایک پرزہ ہے، جیسے ضیاء الحق جیسا بدترین عامر اس ملک میں کہتا تھا. رائٹ. کور صاحب کے اپنے خیالات ہیں. میں ایک چیز کلیئر کروں، دنیا نیوز اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی آزاد عدلیہ جو ہے اسے کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے یا اس کے فیصلے باہر سے آتے ہیں. یہ کور صاحب کا اوپینین ہے. یہ اس سے پہلے چیف جسٹس گلزار صاحب کے سامنے بھی دے چکے ہیں. جسٹس گلزار صاحب نے ان کو چیلنج بھی کیا تھا اس وقت کہ آپ ثابت کریں کہ میری عدالت جو ہے ڈکٹیٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا اوپینین ہے. لیکن جو ان کی پوائنٹ امپورٹنٹ ہے وہ اس ججمنٹ میں بھی ہے تفصیلی، اور اس کا تعلق پھر نواز شریف سے ہی بنتا ہے. ایک بریک لوں گا میں. زرتاج گل صاحبہ، تھرڈ ریٹ طریقے سے آپ نے ایک آئندہ بننے والے چیف جسٹس کا گھیراؤ کیا. اگر کور صاحب کی بات کا میں لب لباب نکالوں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک آزاد جج ہیں جو آپ کی ویژن اور آپ کی سو کالڈ فاشزم جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، عدلیہ کا سٹینڈرڈ بلند کر سکتے ہیں. اور دوسرا ساتھ یہ بتا دیجئے کہ نواز شریف کا جس طرح مذاق اڑایا وفاقی وزراء نے، انہوں نے کہا جی عورتوں کی بیماری ہے، جو ان کو بیماری بتائی ہے ڈاکٹر نے، ان کی دوسری شادی کرنے کی تجویز دے دی ہے ڈاکٹر نے، وہ دوسری شادی ہوگی تو تب نواز شریف آئیں گے. آپ کو لگتا نہیں یہ بہت بلو دا بیلٹ ہے کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا؟ اور جسٹس کو بلند کرنے کے لیے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لانے کے لیے جو آپ کے دور میں بدرجہ اتم گرے ہیں، کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ کامران شاہ صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ قانون اپنی جگہ موجود ہے، کانسٹیٹیوشن اپنی جگہ موجود ہے، اور کورٹس موجود ہے. جس نے اشتہاری مجرم جو ہے، جو ایبسکانڈر ہے نواز شریف کو، اس کا اشتہار چھپوایا اور کہا کہ جو مجرم نواز شریف ہے وہ حاضر ہو. یہ اخبار میں بھی چھپی اور باقاعدہ کورٹ کی طرف سے جو ہے یہ اشتہار دیا گیا ہے کہ نواز شریف حاضر ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ایتھیکل کوڈ، مورل کوڈز یہ کہتے ہیں، وزاداری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ واقعی اس ملک کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہوں تو آپ کو پہلے تو اپنی برابر کے ڈھنگ کا ایک ہاسپٹل بنوانا چاہیے تھا اپنے دور حکومت میں، جس میں آپ کا علاج ہو سکتا. چلو نہیں ہوا، آپ اس قابل نہیں تھے، بڑے نہیں ہاں آپ 4 ہفتے 6 ہفتے کی بیماری کا بہانہ بنا کے جب یہاں سے گئے اور آپ کے بھائی صاحب نے آپ کا ایفیڈیوٹ دیا کہ میں اس کو واپس لے آؤں گا، آپ کی ضمانت دی انہوں نے. اس کے بعد جب آپ باہر گئے وہاں سے قطری خط کی طرح ایک امریکی خط بھی آ گیا. رپورٹس تو نہیں آئی، ایک ان پڑھ بھی جو شخص ہے پاکستان کے اندر اگر وہ اس رپورٹس کو پڑھنا شروع کر دے تو اگلی دفعہ صومالیہ سے بھی آ جائے گا، بنگلہ دیش سے بھی آ جائے گا، کہیں اور سے بھی رپورٹ آ جائے گی
لبے لباب یہ کہ جو مورل کوڈ ہے یا جو ایتھکس ہے ایک 3 دفعہ کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جس ملک نے اس کو پرائم منسٹر بنایا وہ اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، انصاف کو نہیں مانتا، کورٹس کو نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ کچھ دن پہلے ان کے اپنے ہی پی ایم ایل این کے جو ساتھی تھے وہ گئے نواز شریف کو ملنے، اسماعیل صادق صاحب بھی شامل تھے۔ 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے بڑے نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ انقلابی بن کے جو ہے وہ ووٹ کو عزت دے کے، ویسے تو خود ساختہ انقلابی ہیں، وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر کسی نے وزاداری ختم کی ہے، سیلف رسپیکٹ ختم کی ہے، اگر موکری اپنی بیماری کی بنائی ہے، تو آئی ایم سوری، وہ پی ایم ایل این اور نواز شریف اور خاندان اور نواز شریف خود ہیں، جو ہر دفعہ جو ان کی جو پلیٹلیٹس کی جو بیماری ہے وہ اب دل کی بیماری کے اندر جو ہے، اور پھر اب جو ہے کسی عورتوں کی بیماری کے اندر چینج ہوگی۔ یہ میں نے سرتاج صاحب ایک بات بتائیے، آپ لوگوں نے وفاقی وزراء نے جو بیانات دیے کہ جی یہ جو نواز شریف کو بیماری ہے عورتوں کی بیماری ہے اور ان کی دوسری شادی کروائی جائے تب وہ واپس آئیں گے، آپ کو لگتا نہیں بلو دا بیلٹ ہے یہ کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا اس طرح؟ نہیں دیکھیے کامران، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ملک کے ایک 3 دفعہ کے وزیراعظم کے اوپر ایک خود بھی کوئی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ ایک سکونڈر ہیں، آپ بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے گئے، آپ پچھلے دنوں خود ساختہ انقلابی بن رہے تھے، کدھر چلا گیا وہ انقلاب؟ کدھر چلے گئے وہ نعرے کہ پاکستان کی خاطر نواز شریف آ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لندن کے اندر جائیداد بچانی ہے، انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے، اگر ان کو جب ایکسٹینشن وہ بیمار ہے نا، وہ بیمار ہے، کس طرح آ جائیں؟ بیماری ٹھیک کر کے زرتاج صاحب آئیں گے نا، بن جاتا ہے تو اپنی بیماری کا مذاق تو وہ خود اڑاتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک سوال ہے، جس شد و مت سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو انصاف فیس کرنا چاہیے، ان کی میڈیکل رپورٹس کے بارے میں نہیں جانتا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ آپ لوگ زیادہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، لیکن زرتاج صاحب جس شد و مت سے آپ پوری کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے نواز شریف کے لیے آبسکونڈر ہونے کا اور واپس بلانے کا اعادہ اور ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، اس کا 1% بھی کبھی آپ نے مشرف صاحب کے لیے نہیں کیا، ان کو بھی کورٹ سزا ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی آبسکونڈر ہے، اس کے لیے تو آج تک آپ لوگوں نے بات نہیں اٹھائی، تو کیا صرف ججز کے لیے یا پولیٹیکل اپوزیشن کے لیے آپ لوگوں کا انصاف ہے؟ ایک ایکس جنرل جو ہے جن کو اسی عدالت نے سزا دی ہے، جس کے لیے آپ علم بلند کیا ہوا آپ نے کہ نواز شریف کو عدالت کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے، اس کے لیے تو آپ نے آج تک کبھی ریڈ وارنٹ جاری نہیں کیے، اس کے متعلق کبھی آپ لوگوں کے منہ سے نکلا ہی نہیں کہ یہ مشرف صاحب کو آ کے اپنا فیس کرنا چاہیے، کیس فیس، کیا یہ پاکستان سے باہر کسی عدالت نے فیصلہ کیا ان کا؟ دیکھیے کامران شاہد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی پرائم منسٹر عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی پرائم منسٹر عمران کی 23 سال کی جدوجہد ہے، 23 سال انہوں نے رول آف لا کے اوپر اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، احتساب جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور ہم 1,70,00,000 ووٹ لے کر یہاں پہ جو ہے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان جو باہر سے پیسہ کما کے پاکستان لے کر آئے ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے 40 سال پرانی رسیدیں دکھائی ہیں، انہوں نے جمع کروائی ہیں، تو جب آپ کے پاس حق حلال کی کمائی ہوتی ہے نا، اس کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر رہا، 40 سال پرانے رسیدیں بھی نکل آتی ہیں۔ نہیں تو میں آپ کو ایگزیکٹ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، ہمارے وزراء کے میں یہ کہہ رہا ہوں مشرف صاحب کو کیوں نہیں بلاتے آپ واپس، ان کے متعلق کیوں نہیں انصاف آپ کا اپلائی ہوتا؟ میں صرف یہ پوچھا تھا زرتاج صاحبہ۔ دیکھیں میں تو سمپل سی بات کہہ رہی ہوں کہ رول آف لا یہ ہے، اور رول آف لا کے اندر سب برابر ہیں، بات صرف جنرل صاحب کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کو تو جب چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے وہ ان کو سلامی دے کے تو نواز شریف نے خود وہاں سے باہر بھیجا تھا۔ ہم جو ایم او یو لندن کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ سائن کر رہے ہیں کہ ہمیں جو کنوکٹڈ کرمنل نہیں دیکھیں زرتاج صاحبہ میری بات سنیں، بسط احترام میری بات سنیں، آپ بڑا اچھا بولتی ہیں، آپ کا سننا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن میرا سوال کچھ اور ہے۔ نواز شریف کو سلامی دے کے آپ نے باہر بھیجا، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ کا دل بھر آیا کیبنٹ کا، دل میں ہمدردی آ گئی، میں اس کو آپ کی نیت کو بھی ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ آپ نے جان بوجھ کے بھیجا نواز شریف کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، بھیجا آپ نے بھیجا نا، اب آپ کے مخالفین کہیں کہ ریڈ کارپٹ سے بھیج دیا، چھوڑیں اس بات کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں باہر گئے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اور مشرف صاحب بھی، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف انصاف کے لیے، جسٹس فائز عیسیٰ کو آپ ٹانگ دیتے ہیں ریفرنس ڈائل کر کے، نواز شریف کے متعلق آپ روز ٹاک شوز اور ٹویٹ اور کیبنٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں واپس آنا جو سکوانڈر ہے، مشرف صاحب کے لیے آپ کی کیبنٹ کی جرت ہی نہیں ہے نا پرائم منسٹر کی کہ کہیں کہ جناب سزا ہوئی بھی واپس آئے، حالانکہ مشرف صاحب میرے تو فیوریٹ ہے، اللہ ان کو صحت دے زندگی دے، نہ ہی آئے واپس کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، لیکن آپ انصاف کے اتنے بڑے دائی ہے، ایکس آرمی چیف کی طرف جا کے آپ کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں گورنمنٹ کی، کیا ہوتا ہے بتائیں تو صحیح نا، انصاف کا سٹینڈرڈ کہاں چلا جاتا ہے آپ کا؟
دیکھیں میری بات سنیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ بار بار جنرل مشرف کا نام کیوں لے رہے ہیں. ایک ایم او یو سائن ہم کرنے والے ہیں انگلینڈ سے بھی, جس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ جو بھی کنوکٹڈ کورٹ سے کرمنل ہوگا جس کو سزا ہوگی اس کی واپسی پاکستان کے اندر ممکن ہو سکے گی, اور وائس ورسا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ پرسن اسپیسیفک اگر بات کرنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان کی زندگی رول آف لاء کے لیے گزری ہے, آپ بار بار جسٹس صاحب کا نام فرماتے ہیں. میری ایک بات سنیں, کیا ہم نے قانون سے کوئی زرتا صاحبہ ہم پورے پروگرام میں ابھی اگر پروگرام میں آپ اگر پروگرام کی ریکارڈنگ دیکھیں ہم پرسن سپیسیفک بات ہی کر رہے ہیں. زرتا صاحبہ میری بات سن لیں, ہم نواز شریف سپیسیفک بات کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو تو لایا جائے انصاف کے دائرے میں, مشرف صاحب تک آپ کی دسترس نہیں ہے, تو مانے آپ کا انصاف کا پیمانہ جو ہے ون سائیڈڈ ہے, نیرو ہے, لمیٹڈ ہے, بائسڈ ہے. ہمارا کسی کے لیے ون سائیڈڈ نہیں ہے, لیکن جس نے اس ملک کا سب سے ہائی پورٹ فولیو انجوائے کیا ہو اس کے اوپر ایک مورل اتھارٹی کے اوپر ہوتی ہے. اگر کسی کی وزاداری اور کسی کی شرم, اگر ووٹ کی عزت دو ختم ہو گئی ہے, اور وہ جو ہے وہ کلچ پلیٹوں سے کہانی جو ہے وہ جو اوپر نیچے پلیٹلیٹ صبح کرتے تھے وہاں سے کہانی, ٹھیک ہے آپ وہ ٹھیک ہے, یہ بے شرم ہے آپ کے بقول نون لیگ والے کی بے شرم ہے, میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں, لیکن جانتا ہوں ذاتی طور پہ بھی اور پروفیشنلی بھی چیف ایگزیکٹو بھی تھے, پریزیڈنٹ بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک اتھارٹی پرائم منسٹر نواز شریف کو لے کے تو انصاف ہے, دوسری اتھارٹی وہاں جا کے آپ کا انصاف ختم ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں پرسن سپیسیفک بات ہو رہی ہے, پرسن سپیسیفک بات آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اس میں مزید آپ سے کیا بات کروں, آپ کی باتوں میں کچھ باتوں میں وزن ہے. آبسکونڈر 3 ٹائم پرائم منسٹر کو فیس کرنا چاہیے جسٹس کو, یہ میں پوائنٹ آف ویو آگے رکھ دیتا ہوں ضرور. مصدق ملک صاحب, میری اور زرتاج صاحبہ کی بحث اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بات میں تو وزن ہے کہ یار یہ آپ نے کیا میڈیکل رپورٹ پر. جی زرتاج, میں آخری بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہسٹری یا لوگوں کی جو میموری ہے نا وہ اتنی ویک نہیں ہے. جہاں تک نواز شریف کی بات ہے, جب انہوں نے اس طرح کہا تھا نا یہ ہے وہ ذرائع پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنی امپیچمنٹ یا اپنا جواب دینے کے بجائے خود ریفرنس جو ہے وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کے ذریعے گیا تھا, نواز شریف کا بھی ریفرنس گیا تھا اور جہانگیر خان ترین کا بھی گیا تھا. اعلیٰ عدالت نے جو 5 رکنی بینچ تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہے, یہ قطری خط کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکے. پورا ٹرائل چلا تھا پاناما کیس کے بعد, اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, اب میں یہاں پہ کورٹ کے وہ الفاظ بیان نہیں کرنا چاہ رہا جو انہوں نے مشرف صاحب کے لیے بیان کیے, جہانگیر ترین کے لیے بیان کیے. مشرف صاحب کو بھی سزا ہی دی گئی تھی, لیکن وہاں پہ آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے آپ کی گورنمنٹ کی. چھوڑیں چلے میں آپ کی لمیٹیشنز ہیں, جسٹس کی بھی لمیٹیشن ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ. میں بھی پاکستان کا شہری ہوں, میں بھی جانتا ہوں اتنے بلند بانگ دعوے جو ہم کرتے ہیں انصاف کے, تو پھر ذرا نیچے بھی دیکھنا چاہیے کیا کر رہے ہیں ہم. میں اس پہ ایک بریک لوں گا جی, ایک بریک لوں گا میں. مصدق ملک صاحب, ایک بات صحیح ہے زرتاج گل صاحبہ کی, اخلاقی لحاظ سے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ 3 ٹائم کے پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آبسکونڈر ہے, انصاف کو فیس نہیں کر رہے بقول گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے سرکاری ادارے اور ایک سرکاری پرائیویٹ چینل کے. وہ مانچسٹر میں فیکٹریوں کا افتتاح کرتے پھر رہے ہیں, جو وہ رپورٹس بھیج رہے ہیں وہ 2 نمبر ہیں بقول گورنمنٹ کے. وہ اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا دل ٹوٹ گیا ہے بیوی کے جانے کے بعد, بیوی صاحبہ کی رحلت کے بعد ان کی دوسری شادی کرائی جائے تب وہ واپس آئیں گے, ان کا دل جوڑا جائے, ان کو عورتوں والی بیماریوں کا علاج کرایا جائے. یہ سب مذاق آپ کو سہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے رپورٹ 2 نمبر بھیجی ہے. پہلے تو جی یہ پہلی مرتبہ تو نہیں حکومت کے وزراء کہہ رہے, آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ کی رحلت ہوئی تھی, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, تو اسی طرح ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے یہ کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے. آپ کو یاد ہے نا, وہ کہتے تھے ڈرامہ کر رہی ہے, اور پھر کہتے تھے کہ یہ تو ایسا ہسپتال ہی نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کا علاج کروایا جائے, اور آخری دن تک ان کے انتقال تک یہ اسی طرح کی گفتگو کرتے رہے. تو جیسا جس کا ظرف ہو ویسی وہ گفتگو کرتا ہے, جس طرح ان کے ترجمان ہیں وہ باقی جیسی گفتگو کرتے ہیں اسی کی مناسبت اور مطابقت کے ساتھ وہ یہ گفتگو بھی فرماتے ہیں, اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دوسری اہم بات جو ہے رپورٹ کے حوالے سے, اگر میں آپ کی بات مان لوں, اور آپ کی بات کا مطلب ہے کہ باقی جو آپ نے مقدمہ پیش کیا ہے حکومت کا, اگر وہ مان لیا جائے تو پھر فوری طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اریسٹ کر لینا چاہیے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو اریسٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ ملک کے ساتھ دھوکہ تو پھر انہوں نے کیا ہے. اگر یہ رپورٹ جعلی ہے تو وہ رپورٹیں جو قید میں بنی تھیں, قید میں یعنی جب نواز شریف صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا تو اس سے پہلے ہسپتال کو جیل ڈکلیئر کیا گیا,
اور کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور بالکل جیل کی طرح وہاں پہ کسی کی دسترس نہیں تھی. تو جیل کے اندر یہ تمام رپورٹیں حکومت نے تیار کروائیں، حکومت نے بلڈ ڈرا کیا، سرکاری وہاں پہ جو لیبارٹریز تھیں اس کے اندر یہ تمام نہیں مصدق صاحب، آپ پچھلی رپورٹوں کی بات چھوڑیں نا، ابھی کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ایسی کیوں لگ رہی ہے حکومت کو کہ جس میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی عورتوں والی بیماری ڈائگنوز کر دی گئی ہے، فیک رپورٹ ہے، اور وہ جی مانچسٹر دورے کر رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا لیکن وہ آ نہیں رہے، ان کی دوسری شادی کرا دی جائے، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس کا جواب دینا سر. جی اس کا میں جواب کیا دے سکتا ہوں؟ لغو گفتگو، اس کا تو جواب ایسا ہی ہے کہ میں اسی طرح کی گفتگو عمران خان صاحب کے متعلق یا کسی کابینہ کے ممبر کے متعلق کروں. یہ تو کوئی گفتگو نہیں ہے نا. میں اس کا کیا جواب دوں؟ یعنی اس میں کیا عورتوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں والی بیماریاں لگی ہوئی ہیں؟ کیا تذلیل؟ یعنی عورت کو جو بیماری ہوتی ہے وہ کمتر ہوتی ہے؟ انسان ہے، مگر کوئی ایسی بات ہے کہ مرد کی بیماری سپیریئر ہے عورت کی بیماری؟ یہ ان کی باتوں کا کیا؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عورتیں اگر اس طرح کے کپڑے پہنے تو ریپ نہ ہو تو کیا ہوں. تو جس معاشرے کے اندر عورت کا یہ مقام ہو، جہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خواتین کے متعلق اس طرح کی گفتگو فرماتے ہوں، وہاں پہ اگر وزیر کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی بیماری ہے یا مردوں کی بیماری ہے، تو آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور یہ کوئی اکیلی بات ہے، آپ ان کی تمام بیانات لگا لیں. لیکن میں تو رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جن رپورٹوں کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کابینہ کے سامنے انڈر اوتھ یہ کہا تھا کہ میں یہ بات فیصل سلطان صاحب کے ذریعے اور پوری پنجاب حکومت کی گورنمنٹ کے ذریعے تحقیق کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو ECL سے نکال دیا جائے، تو سب کو اریسٹ کر لیں. اور اس کے بعد وہ جو پرائم منسٹر ڈاج کھا گئے نا آپ کی رپورٹوں سے، اب دوبارہ ڈاج نہیں کھائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رپورٹیں تو قید کے اندر حکومت نے ان کا اجرا کیا تھا، تو کیا حکومت ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ کیا مقدمہ یہ ہے؟ اور تیسری بات، میں آخری بات جو کروں گا وہ وہی ہے جو آپ نے بھی کہا، آپ نے مشرف صاحب کے حوالے سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نہ ہی آئیں کیونکہ ان کو کیا انصاف ملے گا. تو آپ کے خیال میں مشرف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا، مگر آپ کا کیا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کو انصاف ملے گا؟ آپ نے کرد صاحب کو بھی کہا کہ کرد صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں، کرد صاحب اکیلے تھوڑی کہہ رہے ہیں. وہ جسٹس وہ جو تھے ہمارے کیا نام ہے شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیئرنگ میں؟ انڈر اوتھ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کرتا ہوں. ان کو چھوڑ دیجئے. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ ان کا انٹرویو ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے، چلا دیجئے. اور اس کے علاوہ یعنی یہ بات صرف محدود ثاقب نثار صاحب تک تو نہیں ہے. ارشد ملک صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو معاف فرمائے، مگر ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو ہے، جو ارشد ملک صاحب کا کردار ہے، یعنی ان کو ریموو تو کر دیا اس بات پہ کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ جج رہ سکیں، مگر ان کی ججمنٹ ابھی بھی وہیں کی وہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ملک ایک طرح سے اس حکومت نے انتقام کی آگ میں بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کو کیسے بلیک میل کیا گیا. انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا کہ اب ہوا دو طرف چلے گی، پھر ایک طرف کی ہوا بند ہو گئی نا. اور آپ نے تو صرف بات کی پرویز مشرف صاحب کی، یہ ہماری دوست ہیں بڑی اچھی وزیر صاحبہ، وہ بھول گئی ہیں کہ 23 سال کی جد و جہد جو تھی عمران خان صاحب کی، اس میں کئی سال تو پرویز مشرف صاحب کا ریفرینڈم جو تھا اس کے لیے بھی انہوں نے جد و جہد کی تھی. یہ اکیلی ان کی جد و جہد نہیں تھی، ان کی بہت سی جد و جہد ہیں. مختلف ایام میں مختلف اقسام کی جد و جہد کرتے رہے. پھر امپائر کی انگلی والی بھی ان کی ایک جد و جہد تھی. یعنی ان شارٹ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ مانچسٹر جائیں گے فیکٹریوں کا افتتاح کر رہے، وہ ویسے ٹھیک رہیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے. پارٹی کا نقطہ نظر جو مجھ تک پہنچا ہے، پارٹی کا جو نقطہ نظر میرے سامنے ابھی تک آیا ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی ان کو یہی گزارش کری کہ انہیں نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ بھی تقریباً وہی ہے جو آپ نے پیش کی تھی مشرف صاحب کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے جی، کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. 12-20 صندوق. اظہر جاوید صاحب آپ عجیب قسم کے باخبر انورٹڈ کاما میں صحافی ہیں، بلکہ مجھے تو آپ کو بے خبر کہنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیماری کی حالت میں مانچسٹر بھی ٹریول کر رہے ہیں، برمنگھم بھی ٹریول کر رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن فیکٹریوں کا انڈسٹریوں کا دورہ کر رہے ہیں. آج پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ان کی فوٹیج چلائی ہے، دو سرکاری / پرائیویٹ چینلز نے ان کی فوٹیج چلائی ہے. نہ آپ کے پاس وہ فوٹیج ہے نہ پاکستان کے دوسرے میڈیا کی. یہ کیسے ہو گیا آپ کی آنکھوں کے نیچے سے؟ وہ بیمار آدمی ہے، حکومت صحیح رو رہی ہے. زرتاج گل صاحبہ کی آنکھوں میں اگر آنسو ہیں یا انہوں نے آنسو اپنے روکے ہوئے ہیں تو وہ صحیح روکے ہوئے کہ یار ان کو ہم نے بیماری کا علاج کرانے بھیجا.
शहबाज शरीफ ने गारंटी दी, उसके बाद वो तो बिजनेस डील्स कर रहे हैं वहां पे, और आप अदर जावेद साहब को पता ही नहीं चला। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मेरा ख्याल है कि जब एक शख्स बीमार होता है तो उस पर यह पाबंदी नहीं लगती कि वो घर से नहीं निकल सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो अगर नवाज शरीफ साहब का ये प्राइवेट विजिट था और ये चंद माह पुरानी फुटेज है, ये कोई आज या कल की फुटेज नहीं है, वो उनके एक दोस्त हैं, उनकी ये फैक्ट्री है, वो वहां पर किसी की दावत पर गए थे तो वहां पे फैक्ट्री का विजिट भी किया, जो उनका पर्सनल मामला, और हर वक्त तो साफी जो है उनके साथ नहीं रहते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो बात हो रही है उनके विजिट की या उनकी बीमारी की, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ साहब से मैं नेक्स्ट जब मिलूंगा तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हुकूमत ये गारंटी देती है कि नवाज शरीफ साहब के आने से आम आदमी के प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, महंगाई खत्म हो जाती है, इंसाफ सबको मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं सबसे बड़ा दाई हूँगा, और बल्कि उनको मैं ये कोशिश करूंगा कि वो किसी तरह पाकिस्तान वापस आ जाए। जैसे अभी मुसद्दक साहब ने कहा कि जो अरशद मलिक जैसा जज जिसने वीडियो कर दी, उसके बाद आप इंसाफ का हाल देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि वापस जाने में हायल है, वो नवाज शरीफ की जिंदगी को हकीकी खतरात हैं। जब मेरी शरीफ फैमिली के एक बड़े अहम रुकन से बात हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब यहाँ आए थे तो खदशा ये जाहिर किया गया था कि उन्हें नैब की हिरासत में जहर दिया गया था, जिसके बाद ये उनकी हालत बिगड़ी। और उसकी जो यहाँ पे रिपोर्ट, पहली पेट स्कैन की रिपोर्ट आई थी, नवाज शरीफ साहब कम से कम 7 हॉस्पिटल में जेर इलाज रहे, उनका पेट स्कैन भी हुआ जो कैंसर की तशखीस के लिए होता है। अगर वो आप रिपोर्ट चाहेंगे तो वो रिपोर्ट भी आपको दे दूंगा। उसमें ये आया था कि कोई उनको अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस दिया गया था जिसकी वजह से ये हालत खराब हो। और शरीफ फैमिली के अफराद ये समझते हैं कि अगर ये दोबारा इस हालत में इस हुकूमत के तहत या इसकी वजह से वहां गए तो उनकी जिंदगी को और ज्यादा खतरात होंगे। ये सबसे बड़ा इशू जो मुझे नजर आता है एज ए जर्नलिस्ट, वो सबसे बड़ा ये है कि उनकी जिंदगी को खतरात हैं, जैसे कि उन शरीफ फैमिली। आपने क्विकली रिस्पॉन्ड करना ब्रेक से पहले। अजहर जावेद साहब ने जो कहा है कि आप तो उनकी जान के पीछे पड़े हुए, उन्होंने वहां पे स्कैन्स वगैरह हुए से चला पता कोई जहर दिया गया खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब को, और ये प्राइवेट विजिट था फैक्ट्री का। वैसे ही कामरान शाह साहब, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से मजाक करके और ये तावीली दी जा रही है कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा है, नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा, मतलब कमाल हो गया कि ऐसी ऐसी तावीलें, मतलब मॉकरी है, इट्स अ मॉकरी ऑफ यू नो ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर के अपने लिए ऐसी ऐसी बीमारियां, तावीलें और वो ढूंढ रहे हैं कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान ना आ जाऊँ। मैं तो 22 करोड़ अवाम माइनस नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को, पाकिस्तान के अवाम को दाद देती हूँ, जो इस पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को, चोरी करने वाले को, मेफेयर के फ्लैट्स खरीदने वाले को, नैब के कोर्ट्स के ऊपर पथराव करने वाले को, सुप्रीम कोर्ट के हमला करने वालों के लोगों की बातें अभी तक सुनते हैं। और 22 करोड़ अवाम यहाँ पे रहती है, पेंडेमिक का भी मुकाबला करती है, इनकी जिन्होंने पाकिस्तान की जड़ें खोखले की हुई हैं उसका भी मुकाबला करती हैं और पाकिस्तान में रहना पसंद करती हैं, फ़ख्र करती हैं। हम यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के कोर्ट्स में जो इंसाफ मिलेगा उसको सर आंखों पे कहेंगे। राना सनाउल्लाह की तरह हम नहीं कहते कि हम अगर आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम जलाओ गिराव करेंगे। हम दानियाल अजीज की तरह नहीं करते कि हम जजों के ऊपर तुम्हारी जिंदगी तंग कर देंगे। हम ख्वाजा साद की तरह नहीं करते कि हम लोहे के चने दबाओगे तो तुम्हारे दांत जो है वो टूट जाएंगे। हम इस तरह के पाकिस्तानी नहीं, हम बहादुर पाकिस्तानी, हम यहाँ का मुकाबला करते हैं, कोर्ट्स की इज्जत भी करते हैं, इकोनॉमी जो हमें कोलैप्स मिली मुझे भी एक सेकंड दीजिएगा ब्रेक से पहले। अच्छी बात है जी, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आपके जज्बे से। ये तावीले खुदा का वास्ता इनको मुबारक हो जो ये तावीले जो है वो जो मजाक अपना बनवा रहे हैं नवाज शरीफ के नाने का, ये तावीले इनको मुबारक हो। अगर आप मुसद्दिक मलिक साहब पहले कुछ साहब के पास जाना है क्विकली। मुसद्दिक मलिक साहब, मजाक ना बनवाए, खुदा का वास्ता यार, अपनी लीडरशिप का तमाशा उठा लिया, तमाशा बनवा लिया। मुसद्दिक मलिक साहब 1 मिनट आपके पास है, जल्दी कर लें जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सराहें उसको जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले काला धन सफ़ेद करने के लिए अपने लंदन के फ्लैट जो हैं वो डिक्लेयर किए थे, उसको सराहना चाहिए। सराहना तो हमें उसको चाहिए जिसने पार्लिमान के साथ लगा के ट्रक और पार्लिमान पे कब्ज़ा किया दीवारें तोड़ के। सराहना चाहिए हमें उसको जिसने PTV के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद विक्ट्री के निशान बनाए। सराहना हमें उसको चाहिए जिसने सुप्रीम कोर्ट के बाद जवाब दूंगी कामरान शाह साहब, मुझे भी मौका दीजिएगा। हमें उनको ठहर जाएं 1 मिनट, जरा मुझे बता तो लेने दें कि हमें किस किस बात को सराहना चाहिए। जी जी, आप सिर्फ अकेली यहाँ पे इस मुल्क को सराहने वाली हैं।
سراہنا تو اس کو چاہیے جس کے منہ سے مشرف کا نام نہیں نکل رہا جبکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو کنٹیمپٹ میں پکڑ لیں گے. سراہنا اس کو چاہیے جس نے 22-25 کلو ہیروئن ڈالی کھول کے ڈگی میں. سراہنا اس کو چاہیے جس نے ہیروئن ڈالنے سے پہلے کہا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کر اس کو جیل کی کال کوٹری تک لے کے جاؤں گا. سراہنا تو اس کو چاہیے جس نے ایکس وزیر اعظم پاکستان کو 9 مہینے موت کی کال کوٹری میں رکھا, جس کے بعد نائب چیئرمین نے ریٹائرمنٹ کے بعد کہا کہ وہ میں نے تو بڑی منتیں کی تھی کہ یہ جعلی کیس نہ بنائے شاہد خاقان عباسی صاحب پہ. سراہنا تو آپ لوگوں کو چاہیے جن کے اوپر وہ تمام آئے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے, خواجہ سعد رفیق کا وہ فیصلہ بھی ساتھ پڑھ لیں, فیصلے کو بھی سراہتے ہیں, آپ کو بھی سراہتے ہیں. اور جو احسن اقبال صاحب کی بیل کا آیا فیصلہ اس میں فیصلے کو بھی سراہتے ہیں اور بہت سرا لیا بھائی اب آپ نے, بس کر دیں, پوائنٹ آ گیا آپ کا مصدق صاحب, پوائنٹ آ گیا. درتاج صاحب 30 سیکنڈ ہے, کوئکلی. نہیں 30 سیکنڈ نہیں ہے, میں ذرا کہتی ہوں کہ کیا اس کو بھی آپ نہیں آپ بولے, آپ فرمائیں, وہ بھاگ گیا آپ کو روک سکتا ہے میرے شو میں, کیا اس کو سرائیں گے جس کو کوٹ لکھپت کے مچھر کاٹتے تھے؟ کیا اس کو سرائیں گے جو جدہ نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ گیا تھا؟ کیا اس کو سرائیں گے جو سعد حریری جس کا وہ معاہدہ جا کے لہرا رہا تھا؟ کیا آپ اس کو سرائیں گے جس کے دل کی بیماری اب ہو گئی اور پاکستان اس نے نہیں آنا, پاکستان آنے سے انکار ہے؟ کیا اس کو سرائیں گے کہ ہر قبضہ مافیا, ہر بیواؤں کی, یتیموں کے اوپر قبضہ کرنے والا آپ کا ترجمان ہوتا ہے؟ نہیں سرائیں گے بھائی, نہیں سرائیں گے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. درتاج میں آپ کے ساتھ ہوں, کا سرمایہ ہے, آپ قدم بڑھاؤ, بڑی ہمت ہے, یقین کریں کہ آج آپ کا نواز شریف جو عورتوں کی بیماری بنا کے بیٹھ گیا پاکستانی آنا چاہتا ہے اور آپ اس کے ترجمان بنے ہوئے. میں تو یہ ہمت ہے, ایک عورت یہ بات کر رہی ہے, یہ عورت بات کر رہی ہے, آپ سوچیں ذرا, اس ملک کے اندر ہم نے یہ تو سنا تھا کہ مساجنی مرد کرتے ہیں, مگر اس حکومت کا فرد بننے کے بعد عورت بھی مساجنی کر رہی ہے. مشرف کو بھی عورت اور مرد کی سلامی دی تھی, بوٹوں کی سلامی دی تھی, میں تو اس کو بھی سراہتی ہوں. میں آپ کو سلامی پیش کرتا ہوں, آپ میری عظیم دوست ہیں, آج جو آپ نے عورت کی مرد کی ہے تفریح, اس کے بعد تو سلامی آپ کو بنتی ہے. آج تو آپ لوگ کی پارٹی کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. انقلاب آپ کا لنڈے میں چلا گیا ہے جو نواز شریف نے آپ کی پارٹی کو شرمندہ کیا ہے. یہی زبان, یہی بات, یہی آپ کی جو آج زبان ہے, ماشاءاللہ جی, یہ آپ کی خوش کلامی جو ہے, یہ زبان عوام کے سامنے ایک خاتون ہونے کے بعد جو آپ گفتگو عورتوں کی بیماریوں کے متعلق کر رہی ہیں, آپ کو سلام ہے. آپ کو بھی اور اس ایس ایس پی او کو بھی جو لاہور کے اندر تھا جس نے کہا تھا کہ اس عورت کا اگر ریپ ہوا تو رات کو سڑک پہ کیوں نکلی ہے, یا آپ کی طرح ہونا چاہیے جس نے کہا تھا کہ عورتیں ریپ ہوتی ہیں, کپڑے ٹھیک نہیں پہنتی. سلام ہے آپ لوگوں کو, سراہتے بھی ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو. مبارک ہو آپ کو یہ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو آپ نے آج گفتگو فرمائی ہے. جو آپ لوگوں نے گالی گلوچ کی, جو آپ لوگوں نے عورتوں کو گالیاں دی, جو آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر حملے کیے, جو دانیال عزیز گالیاں دیتے ہیں, جو عابد شیر علی گالیاں دیتے ہیں, آپ لوگ اخلاقیات عورتوں کی سکھائیں گے؟ پلیز یار, give me a break, give me a break. آپ لوگ کی تربیت بولتی ہے, تربیت بولتی ہے. نواز شریف نے کیسی تربیت کی ہے عورتوں کے بعد؟ اظہر جاوید اور علی احمد قدس صاحب میرے ساتھ ہوں گے, ایک اور یہ بھی ہوں گے, ایک بریک لوں گا جی. علی احمد قدس صاحب, آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ جیسے فائز عیسیٰ آئیں گے تو اس ملک میں انصاف ہو جائے گا, آ جائے گا, سٹینڈرڈ بلند ہو جائے گا. اس ملک میں عوام غربت سے مر رہی ہے سر. اس سے پہلے آپ نے کہا تھا افتخار چودھری آئیں گے, دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. اب آپ کہہ رہے فائز صاحب آئیں گے. اس ملک کے عوام کوئی جج تو ٹھیک نہیں کر سکتا نا سر. اس ملک کے مسئلے جو ہیں, مسائل جو ہیں, وہ نواز شریف بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ اس ملک کے عوام, پسے ہوئے عوام جو آئی ایم ایف کے انڈر اور پس گئے میں, ان کا نجات دہندہ کون اور کب آئے گا سر؟ تاریخ کا سب سے بڑا جو لیسن ہے, سبق ہے, وہ یہ ہے کہ انسان امید کے اوپر زندگی گزارتا ہے. اگر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں, یہ ملک جب 1947 میں بنا تھا, سارا آپ اندازہ لگائیں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے کیا کیا امیدیں اس ملک سے باندھی تھی. وہی امیدیں تھیں, وہی خواب تھے, وہی آرزویں تھیں کہ لوگ ایک ملک کو چھوڑ کر اپنے گاؤں, اپنے آبائی گاؤں, اپنے قبرستان کو چھوڑ کر آئے تھے. امید کی بنیاد پہ آئے تھے, خوابوں کی بنیاد پہ آئے تھے. آج اگر میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس ملک کے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں تو کوئی بری تو بات نہیں ہے. چودھری افتخار والا جو تحریک تھی, لوگ مجھے کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں, وہ تحریک نہیں, وہ انقلاب تھا, حقیقتاً ایک انقلاب تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھا تھا. 2 سال تک وہ موومنٹ چلتی رہی. اب ہماری قسمت میں انقلاب یا اس تحریک کو انقلاب میں کنورٹ کرنے والی صلاحیت نہیں ہے. اگر قوت نہیں ہے تو اس کا تو قصور پھر علی احمد قدس یا دوسرے لوگ تو نہیں ہو سکتے.
हमने वो भी उम्मीदें लगाई थी, सही थी। अब काजी फैज ईसा से भी जो उम्मीदें हम लगा रहे हैं, जब इंसाफ, जब अदालत सर आज की अवाम जो है वो कितनी जितनी पिसी हुई है, वो किस तरह जिंदा रहेगी अगला इंकलाब देखने के लिए? नहीं, देखें इंसाफ जब होगा, कम से कम इस मुल्क में जो करप्शन का लेवल इतना बड़ा है, उस करप्शन की वजह से आज इस मुल्क में जो हमारी करेंसी है वो ब्रिटिश पाउंड में 232 रुपए हम देते हैं तो एक ब्रिटिश पाउंड हमको मिलता है। जब हमारा लेवल इस हद तक पहुंच गया 240 तो इस लिहाज से इस मुल्क में जो महंगाई है, कम से कम इंसाफ होगा तो उसमें ये जो जुल्म और बेइंसाफी है ये कम होंगी। इस मुल्क में जो लूटमार है वो कम होगा, जो करप्शन है वो कम होगा, जो इस मुल्क में सरदार, नवाब, चौधरी, वडेर और बड़े बड़े लोग इस मुल्क को खा रहे हैं वो हिस्सा उनका कम होगा। उसके बाद इस मुल्क में तो महंगाई है, इस मुल्क में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, खुदा की कसम कोई आदमी उसका सोच नहीं, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस मुल्क में अब शाम होने वाली है, इस मुल्क में शाम होने वाली है। वो घर जिसमें शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं है, खाना नहीं है, उसका किसी को ख्याल नहीं है। हर वक्त यहाँ लोग ये इस चैनल पे सिर्फ हम बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं इस मुल्क में वो शख्स हूँ जिसने सारी जिंदगी एजिटेशनल पॉलिटिक्स की है, जलसा जुलूस किया है, नारे लगाए हैं और लोगों को जो ऐसे खींच के लाए। मुझसे ज्यादा इस मुल्क की नब्ज को कोई नहीं समझ सकता। मैं दावे से कहता हूं, जिन्होंने थिंक टैंक बिठाए हुए हैं, जो समझते हैं थिंक टैंक के कहने से कि सब कुछ अच्छा है, गलत है। इस मुल्क में बेताशा बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है जिसका अंदाजा नहीं है, जितनी गुर्बत है कोई सोच नहीं करता। शाम को अगर मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं है, मैं क्या करता हूं? मेरे लिए मुल्क की क्या अहमियत है? कौन सा मुल्क, कौन सी कौम? ये ना कौम है ना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ है। ये भीड़ है और बहुत खतरनाक भीड़ है। उसमें सियालकोट में जो हुआ तो वो भीड़ थी कि एक आदमी ने कहा कि इसने तौहीन रसालत की है तो सारा का सारा लोग उसके पीछे चल रहे। लीडरशिप नहीं है कुल साहब, लीडरशिप नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि लीडरशिप अदालतों से नहीं आएगी, सियासत से आएगी, अवाम से आएगी। तो इस मुल्क में अदालतों, इसमें लीडरशिप की नर्सरी किसने बंद की? इसी सुप्रीम कोर्ट ने ज़ियाउल हक के कहने पे तुलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगाई, लेबर यूनियन के ऊपर पाबंदी लगाई। वो लीडरशिप, वो नर्सरियां थी, आपने नर्सरियां बंद कर दी। अब इस मुल्क में लीडरशिप नहीं है। मैं गलत नहीं कहता हूं कि बहुत छोटे छोटे लोग बैठे हैं और बहुत जल्दी बहुत बोले लोग आएंगे, इसलिए कि इस मुल्क में लीडरशिप नहीं है, फुकदान है, बिल्कुल फुकदान है। मैंने हिसाब लगाया कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना नवाज शरीफ है, ना मुशर्रफ साहब हैं, ना जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं। सबसे बड़ा मसला इंसाफ है, इंसाफ और सियासी लीडरशिप का बहरान। ये जब तक हल नहीं होगा ये मुल्क कभी आगे जा ही नहीं सकता। हम सिर्फ दूर से देखते रहेंगे सिविलाइज्ड नेशंस को, हम खुद अनसिविलाइज्ड ही रहेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।